وزیر داخلہ محسن نقوی کا بہترین اقدام، دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف جدید ٹیکنالوجی اور بین الادارہ تعاون مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تحقیقات کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو فعال کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں عرفان ملک سے۔ جی عرفان ملک بتائیے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی جانب سے ایف آئی اے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو کونسل ہے، اس کے اشتراک سے جو ایف آئی اے کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے اس کو فعال کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ بڑے بڑے جو دہشت گردی کے نیٹ ورک ہیں ان کی فنڈنگ اور ان کی ٹرانزیکشن کے حوالے سے پاکستان کرپٹو کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے ایف آئی اے کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے اس کو جو معاونت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے نیٹ ورکس کی مالی جو معاونت ہے یا فنڈنگ ہے اس کو روکا جائے گا۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے نے دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو فعال کیا ہے اس میں پاکستان کرپٹو کونسل اور اس کے جو سربراہ ہیں بلال بن ثاقب ان کی معاونت کے ساتھ ایسے دہشت گرد نیٹ ورک جن کی کرپٹو کے ذریعے جو فنڈنگ کی جا رہی ہے یا بینکنگ ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے دیگر جو بینکس کے ساتھ مل کر اس کو مانیٹر کیا جائے گا، اور حکام کے مطابق اس کونسل کے ساتھ اور اس اشتراک کے ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ جو کافی عرصے سے ڈیڈ پڑا تھا اس کو فعال کیا جا رہا ہے تاکہ بڑے بڑے نیٹ ورکس جو ہیں ان کی مالی جو معاونت ہے ان کی فنڈنگ ہے اس کو روکا جا سکے۔ اس میں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کی فرانزک رپورٹ جو ہیں وہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ تیار کرے گا فنڈنگ کے حوالے سے، جس میں بینکنگ چینل اور کرپٹو چینل جو ہیں اس کو مانیٹر کیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ سسٹم فعال کر دیا گیا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ سورج کے تیور بگڑ گئے، آگ برسانے لگا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 42 ڈگری محسوس 49 ڈگری کیا جانے لگا ہے۔ حبس اور گھٹن نے شہریوں کا حال بحال کر دیا ہے۔ کیسا موسم ہے اور بارش کے حوالے سے کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے، سمرہ فاطمہ سے بات کر لیتے ہیں۔ جی سمرہ۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات نے پری مونسون بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ یکم سے 6 جولائی تک بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے 30 جون سے مغربی لہر ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگی، اور ایسے میں بحیرہ عرب سے بھی مرطوب ہوائیں ملک کے شمالی اور وسطی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف شہر لاہور میں بارش برسانے کا باعث بنیں گی بلکہ ایسے میں پنجاب کے مختلف اضلاع سمیت اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ لاہور میں نہ صرف موسم میں بہتری لانے کا باعث بنیں گی بلکہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وقفے وقفے سے بادل برس سکتے ہیں اور بارشوں کا سلسلہ 6 جولائی تک جاری رہے گا، اور ایسے میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیاحوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کریں، اور سیاحوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہری جہاں موسم سے لطف اندوز ہوں وہیں احتیاطی تدابیر بھی لازمی طور پر اختیار کریں، کیونکہ آندھی اور جھکڑ چلنے کی صورت میں درخت گر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ بل بورڈز بھی گر سکتے ہیں، تو شہریوں کو احتیاط برتنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ فی الوقت اگر موسم کی بات کر لیجیے تو شہر کا موسم شدید گرم ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر آ چکا ہے۔ شہری پسینے سے بھیگے ہوئے شرابور دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ درجہ حرارت بھی 41 ڈگری تک پہنچ چکا ہے، لیکن محسوس ایسا کیا جا رہا ہے کہ شہر کا درجہ حرارت اس وقت 48 ڈگری تک ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 38% تک ہے اور 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ہوائیں ساکن ہیں، تھمی ہوئی ہیں، جو کہ بالکل بھی جو ہے وہ موسم کو بہتر بنانے کا باعث نہیں بن رہی، اور اس وقت جو ہے وہ شہر میں حبس اور گھٹن بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ لیکن محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی ہے، خوشخبری سنا دی ہے کہ یکم سے 6 جولائی تک شہر میں بارشیں ہوں گی، اور آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بارشوں سے نہ صرف درجہ حرارت میں لاہور کی کمی دیکھنے میں نظر آئے گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ موسم بھی بہتر اور خوشگوار محسوس کیا جا سکے گا اور شہریوں کو بھی ریلیف مل سکے گا۔ آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت فلڈ تیاری اور مانسون بارے اجلاس ہوا۔ مانسون بارش و ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کا مزید احوال جانیں گے، علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رامی۔ جی بالکل، پی ڈی ایم اے کے حوالے سے اجلاس جو منعقد کیا گیا اس میں خاص طور پر جو پری مونسون ہے اس پہ تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔
اور صوبائی وزیر چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق نے اس اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کی. اس پر فلڈ کے حوالے سے اور مونسون کے حوالے سے اہم تفصیلات کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ جائزہ لیا. تو اجلاس میں پی ڈی ایم اے کی طرف سے مختلف اسکیموں کے حوالے سے بھی بریفنگ جو ہے وہ دی گئی. تو اجلاس میں ایمرجنسی سروسز 1122 میں تمام متعلقہ اداروں کی مونسون کے لیے جو کنٹینجنسی پلان ہے اس کے وسائل کی فراہمی اور رسپانس میکنزم کے حوالے سے بھی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اور اس کا جائزہ جو ہے وہ بھی لیا گیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید نے اجلاس میں مونسون بارشوں کے حوالے سے اور پی ڈی ایم اے کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ دی. تو اس موقع پر صوبائی وزیر چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ وزیر پنجاب کے ویژن کے مطابق ریسکیو آپریشنز کو جدید خطوط پر استعمال کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر جو مختلف اسکیمیں ہیں فلڈ امبیکمنٹ کے حوالے سے اس میں مختلف اضلاع میں جہاں پر کٹاؤ سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے وہاں پہ کیا جائے گا اور فلڈ سے پہلے جتنی بھی بیشتر اسکیمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا تاکہ آئندہ مستقبل میں سیلاب کے آنے سے قبل ہی تمام انتظامات جو ہے وہ کیے جا سکیں. اور اس پر مختلف اضلاع میں جہاں پر خاص طور پر انکروچمنٹ کے حوالے سے ہدایات ہیں وہ بھی دی گئی کہ جہاں جہاں دریا کے اندر جو دریا کی زمین ہے وہاں پر اگر تجاوزات ہیں تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ختم کیا جائے گا اور سیلاب کے ریلیٹڈ جتنی بھی اسکیمیں ہیں ان کو جلد فنڈ کی فراہمی اور ان کی مکمل جو تکمیل ہے وہ بر وقت جو ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا. یقینی بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, علی رامی ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے. پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں کرٹ اسکولوں کے انفراسٹرکچر کے لیے مختص 2 ارب روپے کا ریوالونگ فنڈ مؤخر کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے پیما کا 2 ارب روپے کا ریوالونگ فنڈ مؤخر کر دیا ہے. علی رامی ہمارے ساتھ ہی. علی رامی, اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے 2 ارب کا ریوالونگ فنڈ جو ہے وہ حکومت سے مانگا تھا تاکہ جو آؤٹ سورس اسکول ہیں وہاں پر تعمیر و ترقی کا جو کام ہے وہ کیا جا سکے. اب اس پر پی این ڈی بورڈ کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے پنجاب کا اس میں آلریڈی 540 ارب روپے کا کٹ جو ہے وہ لگایا جا چکا ہے. تو لہٰذا حکومت نے یہ تجویز جو ہے وہ مؤخر کر دی ہے اور مؤخر کرتے ہوئے اس کو آئندہ مالی سال میں منتقل کرنے کے حوالے سے سفارشات جو ہے وہ دی ہیں اور کہا ہے کہ اس کو نئے مالی سال کے اندر آئندہ آنے والا جو بجٹ ہوگا اس میں ہی رکھا جائے گا. اب اس سے ہوگا کیا کہ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علی رامی تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. اور جیسا کہ علی رامی نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ریوالونگ فنڈ کے لیے 2 ارب روپے مختص کرنے کی سفارشات کی تھی اور ریوالونگ فنڈ کو اسکولوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ پیما کے ترقیاتی فنڈ اگلے مالی سال تک منتقل ہوں گے. سول سیکریٹریٹ میں انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے. کمپیوٹر اور واٹس ایپ کے ذریعے ہونے والی ورکنگ بھی بند ہو چکی ہے. بالکل, آپ کو آگاہ کریں ہیں سول سیکریٹریٹ کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ سروس بند ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہیں, مزید تفصیلات بتائیں گے. جی کیسر کھوکھر. جی بالکل, سول سیکٹر میں آج انٹرنیٹ بند ہے اور جو سرکاری انٹرنیٹ ہے وہ بھی چل رہا, لیکن پرائیویٹ جو موبائلوں کا لوگوں کا انٹرنیٹ ہے وہ چل رہا ہے, لیکن سرکاری جو انٹرنیٹ ہے فائبر کے لیے جو نیٹ چلتا ہے وہ بند ہے اور واٹس ایپ نہیں چل رہا, کمپیوٹر بھی نہیں چل رہے اور جو انٹرنیٹ سے لنک ٹی وی ہے وہ ٹی وی بھی نہیں چل رہے اور کام ٹھپ ہوا ہے, کمپیوٹر ٹھپ ہوا پڑا ہے. کوئی بھی انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے محکمہ سیکریٹری میں آج کو جو کارسپونڈنس ہوتی ہے سی ایم سیکریٹری کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ نہیں ہو سکی اور یہ نیٹ بند ہے. جی کیسے ہو کر آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں پیپر چیکر سے متعلق پالیسی میں ایک بار پھر سے تبدیلی. کالج اور اسکول ٹیچر انٹرنز کے ساتھ عارضی اساتذہ بھی امتحانی ڈیوٹی کے اہل قرار دے دیے گئے. عارضی اساتذہ کو پیپر چیکنگ اور انویجیلیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آئندہ امتحانی سیشن سے نئے تربیتی نظام کا آغاز ہوگا. پیپر چیکر سے متعلق پالیسی میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں, جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جنید بتائیے. جی صوبائی وزیر تعلیم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پیپر مارک اس میں تبدیلی لائی جائے گی اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو اسکول ٹیچر انٹرنز ہیں اور کالج ٹیچر انٹرنز ہیں وہ بھی جو ہے پیپر چیکنگ کر سکیں گے اور ان کو اہل قرار دے دیا گیا اور عارضی اساتذہ کو پیپر چیکنگ اور ویجیلیشن میں شامل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. آئندہ امتحانی سیشن میں سے نئے تربیتی نظام کا بھی آغاز ہوگا. یونیورسٹی گریجویٹ, ایس ٹی آئی, سی ٹی آئی اور تعلیمی یافتہ افراد کو ٹریننگ دی جائے گی. پیپر چیکنگ اور انویجیلیشن کے لیے نئے افراد کی شمولیت کا اعلان وزیر تعلیم کی جانب سے کیا گیا. اس سے قبل پرائیویٹ اساتذہ پر امتحانی ڈیوٹی کرنے پر پابندی آئی تھی.
ٹھیک ہے جنید، دوسری جانب بتائیے گا کہ پیکٹا بورڈ نے MDs کو تنخواہیں جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی پیکٹا کی جانب جو MDs تھے ان کی تنخواہیں جو ہے گزشتہ 8 ماہ سے رکی ہوئی تھی، جس کی منظوری جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کابینہ کمیٹی نے دے دی اور کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد MDs کو جو ہے وہ تنخواہیں جاری کر دی گئی اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ MDs کی ماہانہ تنخواہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ جی صحیح، بہت شکریہ جنید ریاض۔ ہائی کورٹ شیخوپورہ پولیس کی ناقص تفتیش سے ناراض، DPO شیخوپورہ بلال ظفر شیخ لاہور ہائی کورٹ پیش ہو گئے۔ DPO شیخوپورہ بلال ظفر شیخ تفتیشی افسر کا دفاع نہ کر سکے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ملک اشرف ہیں۔ جی ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ میں لڑائی جھگڑے میں ملوث 4 ملزمان کی بری درخواست ضمانتوں پر سماعت تھی، جس میں جو DPO شیخوپورہ ہے بلال ظفر شیخ وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں اور تفتیشی افسر کا وہ دفاع نہیں کر سکے، جس پر عدالت نے ایک ملزم کی جو بری ضمانت ہے وہ کنفرم کر دیا ہے، جبکہ 3 ملزمان جو ہیں ان کی بری ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد طارق ندیم نے شیخوپورہ پولیس کی ناقص تفتیش پر اظہار ناراضگی کیا ہے اور DPO شیخوپورہ کو سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے جو متعلق افسران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں، آپ سے ضلع کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو رہی اور اس حوالے سے آپ کو اکثر جو ہے عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنا انویسٹیگیشن سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے تو آئے روز آپ کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا۔ جیسے محمد طارق ندیم نے رابن راٹول سمیت دیگر افسران کی جو بری درخواست ضمانتیں ہیں ملزمان کی ان پر سماعت کی، تو ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل جو ہیں محمد منیر بٹی جو ہیں ان کے ہمراہ DPO جو پیش ہوئے، تو عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ بتائیں کہ آپ نے میٹر دیکھا ہے اور کیا سمجھا ہے، تو DPO نے کہا کہ بالکل انہوں نے میٹر دیکھا ہے، جس پر جیسے محمد طارق ندیم نے DPO شیخوپورہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں بھی سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اندر میں جو تفتیشی ہے، ایک طرف وہ وہاں پہ ملزم کے مدعی کے حق میں کہتا ہے، یہاں پہ آ کے ملزم کی گرفتاری مانگ رہا ہوتا ہے، جس پر DPO نے کہا کہ جو تفتیشی ہے اس کا تفتیش ہم نے تبدیل کر دی ہے اور DSP جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور جو DSP جو تفتیشی تھا اس کو شوکاز نوٹس جاری کیا اور اس کا محکمانہ انکوائری کی جا رہی ہے، جس پہ عدالت نے انویسٹیگیشن سسٹم جو ایشو ہو رہا ہے اس پہ اظہار ناراضگی کیا اور کہا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اور ٹھیک ہے ملک اشرف، دوسری جانب ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کا FIA اور اینٹی کرپشن افسران پر اظہار برہمی، اس حوالے سے عدالت کے کیا ریمارکس تھے؟ جی بالکل، اس کیس کی بھی سماعت آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم کی عدالت میں ہوئی ہے، جہاں پہ عدالت نے FIA اور اینٹی کرپشن کے افسران کی کارکردگی پر اظہار ناراضگی کیا ہے اور ریمارک یہ ہے کہ لگتا ہے کہ FIA اور اینٹی کرپشن کے افسران جو ہیں انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ عدالتی احکامات پر وقت عمل درآمد نہیں کرنا، تو عدالت نے جو بیرون ملک شہریوں کو بھجوانے کا جھانسا دینے والے ملزم کی درخواست ضمانت پر ڈائریکٹر FIA جو گوجرانوالہ ہیں ان کو پرسوں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور عدالت میں جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو ڈپٹی ڈائریکٹر لا رانا اعجاز خلیل جو FIA کے SHO ہیں ان کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے، تو عدالت نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ملک اشرف تھے، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب گورنمنٹ کا ہائی کورٹ کے مقرر کردہ ججز پر پراپرٹی ٹریبیونل بارے نوٹیفیکیشن جاری، نوٹیفیکیشن بورڈ آف ریونیو کی طرف سے جاری کیا گیا۔ مزید اس پر بات کریں گے، شاہین عتیق ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شاہین عتیق۔ جی پراپرٹی ٹریبیونل کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے ہائی کورٹ کے مقرر کردہ ججوں پر اپنا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بورڈ آف ریونیو کی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے حکم پر اضلاع کے سیشن جج جو ہیں وہ نئے احکامات پر عمل درآمد کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کے نام مقرر کرنے کے بعد جو پنجاب گورنمنٹ کو نوٹس اطلاع سے برابطہ بھجوایا گا، جس پر آج جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اب جو جج مقرر کیے گئے ہیں وہ 36 جج ہیں جو مختلف اضلاع میں کام جو ہے وہ کریں گے۔ ان کے پاس جو کیسز ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر مختلف عدالتوں میں بھجوا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس صرف جو جج مقرر کیے گئے ہیں ان کے پاس ٹریبیونل کے جو پراپرٹی کے کیسز ہوں گے ان پر جو ہے وہ اپنی سماعت جو ہے وہ کریں گے۔ نوٹیفیکیشن کے بعد اب ہائی کورٹ کا حکم کا انتظار ہے۔ اس کے بعد سیشن جج جو جج اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے پاس جو کیسز ہیں ان کو منتقل کرنے کے بعد نئے کیسز جو ہیں وہ ان ججوں کو دیے جائیں گے۔
जी, शाहीन अतीक आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।